नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारे आज के ख़ास मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होंगे। और आज का हमारा मौजू बेहद ख़ास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और तालीमात, इस मौजू पर मौलाना साहब की हम रहनुमाई हासिल करेंगे। हज़रत, आप जानते हैं कि 5 रजब है आज, और आप ये भी जानते हैं कि पहली रजब से हमारे खुसूसी सिलसिला चल रहा है जिसमें हम सूफिया इकराम की हयात पर, हयात व खिदमात पर बहुत तफसीली रहनुमाई आप तक में हम सूफिया इकराम की हयात पर, हयात व खिदमात पर बहुत तफसीली रहनुमाई आप तक पहुँचा रहे हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व तालीमात पर आपको तफसीली मालूमात फ़राहम कराई जाएगी। लेकिन आगाज़ करेंगे हम हमद बारी ताला से, और उसके लिए हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा सना सैयद साहिबा। तो आगाज़ करते हैं सना जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। हर शे फानी इस दुनिया की, हर शे फानी इस दुनिया की, बाकी तेरा नाम मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमानो रहीम। तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमानो रहीम। सारे सिफात में वाहिद व गालिब, सारे सिफात में वाहिद व गालिब, तेरी ज़ाते क़दीम मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। हर ज़र्रा है महवे सना, अल्लाह तेरे हुजूर। हर ज़र्रा है महवे सना, अल्लाह तेरे हुजूर। तेरी अता का साथ रहे तो, तेरी अता का साथ रहे तो हो जाए गम दूर
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ ثنا سید صاحبہ، آپ نے اپنی پرسوز آواز میں اور ہنرمند آواز میں حمد باری تعالیٰ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔ ایک سبا سا بند گیا، بہت اچھا احساس ہوا، ایک روحانی کیفیت یہاں پر اسٹوڈیو میں اتار آئی۔ بہرحال ناظرین، آج کا جو شمارہ ہے بے حد خاص ہے، بے حد اہم ہے۔ آج ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات پر بہت تفصیلی گفتگو مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ حضرات، ہمارے بزرگان دین، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام نے ہمیشہ انسان کو سیدھی راہ دکھائی ہے، سچ کا راستہ بتایا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے ہمیشہ، اور وہ بھی بلا تفریق و مذہب و ملت۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ ان بلا تفریق و مذہب و ملت آج بھی ان کے آستانوں پر بے شمار لوگ آتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، بہت جو الگ الگ پہلو ہیں آپ کی حیات کے، ان پر ہم مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، فیض حاصل کریں گے۔ آغاز ان کی حیات کے ساتھ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کی حیات جو ہے مثالی ہے، آپ کی حیات سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فیض اٹھایا ہے، فیض اٹھا رہے ہیں، فیض اٹھاتے رہیں گے۔ جو آغازی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تشریف آوری کا اسٹوڈیو میں مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارے ملک ہندوستان پر اسلام کی کرنیں، اس کی شعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بھی تقریباً درمیان میں، یعنی آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی، جب آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں تھا، اسی وقت میں اسلام کی کرنیں یہاں پہنچ گئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ جب واقعہ وہ پیش آیا، جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کو دنیا کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا۔ مالابار کے راجہ نے بھی اس وقت اس چیز کو دیکھا تھا، اور وہ اپنے محل کے چھت پہ تھا۔ اس نے کہا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے، اور اس نے معلومات کرائیں تو پتہ یہ چلا کہ سعودیہ میں، اس وقت سعودی نہیں کہلاتا تھا، عرب ملک میں ایک شخصیت آئی ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو اس وقت سے حالات پیدا ہوئے، اور اس نے جب حالات معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایسا واقعہ ہے، اور انہوں نے اس بات پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جو اس سرزمین پر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ راجہ تھے مالابار کے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان میں مختلف بزرگوں کا آنے کا سلسلہ رہا، اور یہ تاریخ بہت لمبی ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں اور لوگ بھی آئے ہیں، اور اس سے آپ سے خاص پہلے بہت ہی وسیع پیمانے پر اور بہت طاقتور طریقے پر جو کام کیا ہے، وہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو لاہور میں آرام فرما ہیں، انہوں نے کام کیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو ہندوستان جانا ہے،
تو اس وقت میں ایک بڑے بزرگ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، یعنی حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو سنبھل کے جائیے۔ لیکن صوفیاء کرام کا معاملہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں رکھتے، بے شک ہمیشہ ایک دوسرے سے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی عظمت کے لیے اگر ہم لوگ اپنا آنکھیں اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہماری ٹوپیاں ہمارے صافے گر جائیں گے، لیکن ان کی عظمت کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ بے شک، اس میں کوئی شک اس مقام کی ہستی، لیکن انہوں نے وہاں 40 دن ان کے مزار پر چلہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت مشہور کتاب کشف المحجوب ہے، پھر وہاں سے آپ نے رخ کیا ملتان وغیرہ کا، دوسرے علاقوں کا، اور وہاں انہوں نے ہندوستان کی مقامی زبان سیکھی اور اس میں مہارت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اجمیر شریف کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن جو ہے بڑی دشواریوں میں گزرا ہے، اور زیادہ تر مشائخ جو ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیے، یتیمی میں گزری۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ صاحب کے ابا جان کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ کی عمر کل 15 سال تھی، اور آپ کو جو کچھ ان کو ورثے میں ملا ہے وہ ایک پنچکی تھی، ایک باغ تھا، اور اس باغ میں آپ اس وقت تک یہ سلسلہ ان کا کوئی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال ہونہار بروا کے چکنے بات ان کے اندر وہ چیزیں تھیں۔ جب وہ 15-16 سال کے تھے اور اپنے باغ میں پانی وانی دے رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے، اس وقت میں ایک بڑے بزرگ جو قلندر ٹائپ تھے، مجذوبانہ شان سے وہ رہتے تھے، وہ ان کے باغ میں تشریف لائے۔ ان سے کوئی تعارف پہلے سے نہیں تھا۔ وہ آئے تو حضرت خواجہ صاحب نے، جو ایک نوعمر نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے ان کی خاطر تواضع کی، ان کو بہت آرام سے بٹھایا، پانی وانی پلایا، پھر اس کے بعد انگور کا خوشہ لا کے دیا، انہوں نے نوش فرمایا۔ اس بات سے خوش ہو کر انہوں نے ان کو ایک چیز نکال کے دی۔ وہ اپنے تھیلے میں، بغل کے اندر ایک تھیلا تھا، اس میں سے نکال کے، اور وہ کھلی جس میں تیل یا کچھ نکالنے کے بعد جو بچ جاتا ہے جسے کھل کہتے ہیں، وہ تل کا تھا یا کسی اور چیز کی کھل تھی، وہ نکالی اور تھوڑی سی چبائی، اور پھر اس کے بعد ان کو دی کہ لو یہ کھاؤ۔ حضرت خواجہ صاحب نے کوئی تکلف نہیں کیا اس میں، اور وہ کھل کھا لی۔ اس کے بعد ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کسی کو بہانہ بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عطا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا، اور انہوں نے وہ چیز جو پیش کی اور خواجہ صاحب نے کھائی، اس کے بعد سے ان کے حالات دل کے بدل گئے، اور انہوں نے وہ پنچکی اور وہ باغ سب فروخت کر کے، اور تمام جو کچھ اثاثہ تھا وہ تمام غربا میں تقسیم کر کے، اور وہ حصول علم کے لیے نکل گئے۔ اور اس وقت میں جو علم کے جو مراکز تھے، وہ قندھار تھا اور دوسرے مقامات تھے، سمرقند، خاص طور پر سمرقند میں پہنچے، وہاں علم حاصل کیا۔ اسی سفر کے دوران ان کی ملاقات، جو ایک بڑا کارنامہ ہونا تھا جن کے ذریعے، وہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس لفظ کو لوگ ہارونی بولتے ہیں، لیکن صحیح تحقیق جو ہے وہ ہرونی ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور آپ ان سے بیعت ہوئے اور روحانی فیض حاصل کیا، اور تقریباً 20 سال سفروں میں بھی رہے، جہاں کہیں قیام ہوا وہاں قیام میں رہے، اور حضرت خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کی ہے، اور ایسی فداکاری کے ساتھ اور اس طرح سے راحت پہنچانے کے ساتھ کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے آپ خدمت کرتے ہوئے ایک مقام پر، ایک دوسرے سفر میں بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور خواجہ صاحب کو وہ روانہ کر چکے تھے پہلے، لیکن دوبارہ ایک سفر میں پھر خواجہ صاحب حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد شریف میں ملے۔ وہاں آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس وقت میں جا کے انہوں نے جو حاضری دی اور عقیدت پیش کی، تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں ان سے کہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ خواجہ صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سب کرتے رہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو،
جی حضرت ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، بے شک انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کے خانقاہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو کم از کم ایک رات رہ کر مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہاں مجاہدہ کیجیے. جی وہ رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری. صبح اٹھ کر حضرت خواجہ عثمان ہروینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں خدا تک پہنچاتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جی اور خواجہ صاحب کو پکڑا اور سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اس کے بعد ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر ان سے انہوں نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھوائی، سورہ اخلاص. جی جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھوائی. جی کچھ اور چیزیں پڑھوائیں، درود شریف پڑھوایا. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو. جی خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا. پوچھا خواجہ عثمان ہروینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھ رہے ہو؟ جی انہوں نے عرض کیا کہ عرش تک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب نیچے دیکھو، اب زمین کے تہ میں نظر ڈالو. انہوں نے زمین کی تہ میں نظر ڈالی. پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ جی انہوں نے کہا تحت الثری نظر آ رہی، بالکل آخری حصہ زمین کا جو ہے نرم اور گیلی مٹی ہے وہاں، وہ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہروینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری انگلیاں دیکھو. جی جی انہوں نے دیکھا. پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ جی انہوں نے کہا 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے انہوں نے روحانیت کے منزلیں طے کرائیں. بے شک بے شک. صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ جو سفر میں ساتھ رہے اور خدمت کی ہے، منزلیں تو اس سے طے ہو گئی. جی 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 یہ تو یوں سمجھیے کہ مہر لگ رہی تھی. جی یہ آغازی دور تھا. جی. اور سب بات کی زندگی کس انداز میں کٹی حضرت خواجہ معین الدین چشتی؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہروینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو تبرکات ان کے پاس تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور بزرگان چشتیہ تک ہوتے ہوئے ان تک آئے تھے، وہ سب انہوں نے ان کو دیے. عصا دیا، مسلح دیا، اور ان کو پھر رخصت کیا اور آپ ہندوستان کے لیے رخصت ہو گئے بغداد شریف سے. یہاں آنے کے بعد آپ نے قیام اجمیر شریف میں کیا. جی یہاں آنے کے بعد بہت مشہور واقعہ ہے، اور شاید اب سے پہلے کچھ ذکر ہو بھی چکا ہے اس کا، کہ حضرت خواجہ صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ساری دنیا کا ایک معمول جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پانی پینے میں کوئی کسی کو روکا نہیں کرتا. جی اپنا تالاب ہو، حتیٰ کہ گھر میں پانی بھی رکھا ہوا ہے تو آدمی خود پیش کر دیتا ہے پردیسی مسافر کو. لیکن اس وقت کے راجا نے یہ کیا کہ ان کے اونٹوں کو اور ان کے لوگوں کو آنا ساگر، یہ تالاب اور جھیل جو ہے بہت تالاب سے پانی پینے کی اجازت نہیں، اس کے پانی پینے کی اجازت نہیں دی. جی جی. حضرت خواجہ صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو چکا تھا، اور جو طریقہ ہے صوفیاء کرام کا کہ وہ ہر چیز کو قربان کر چکے ہوتے ہیں. جی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ہو گیا تو سب کچھ اس کا ہو گیا. بلا شبہ. جی. جب حضرت خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے آدمی سے کہ جا کے ان سے کہو کہ ایک پیالہ پانی لینے کی تو اجازت ہے. جی. انہوں نے کہا ایک پیالہ لے لو. انہوں نے ایک پیالہ جو لیا تو اسی ایک پیالے میں پورا تالاب آ گیا، وہ خشک ہو گئی جھیل. یہ کرامت تھی اور خدا پاک کو اپنا یہ کارنامہ دکھانا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک کٹورے کے اندر کوئی جھیل کوئی تالاب نہیں آتا ہے. جی. اس کے بعد اور بھی بعض واقعات ہوئے. اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہیں اور لے جاؤ. خواجہ صاحب نے جو ہے جب اٹھنے کے لیے کہا، ان کے اونٹوں کو اٹھنے کے لیے کہا، وہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. اس طرح کی چند باتیں ہوئیں جس سے ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ جو ہیں عام پردیسی اور عام لوگ نہیں ہیں، کچھ اہم ہستیاں ہیں. بے شک اہم ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، اور روحانی طاقت سے مضبوط ہیں، روحانی طاقت سے سرشار ہیں. مولانا صاحب تبلیغ کس انداز میں کی؟ دیکھیے خواجہ صاحب کی جو تبلیغ ہے وہ عجیب بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں انہوں نے لاکھوں آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ راجستھان کے گاؤں دیہات میں اب بھی بہت زیادہ بے علمی ہے، دین کے معاملے میں بہت بے خبری ہے، تو ایسے بڑے روشن ستارے کے سامنے، ایسے روشن چاند اور سورج کے سامنے وہاں پہنچ کر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وجہ اس کے اصل میں یہ ہوئی کہ کام بہت زیادہ کرنا تھا اور تفصیلات سکھانے کا موقع نہیں تھا. جی جی. اس لیے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور کچھ ان کی کرامت کو دیکھ کر، کچھ ان کی روحانیت سے متاثر ہو کر، ان کی وعظ و نصیحت میں جو تاثیر تھی، وہ جو آپ نے سنا ہوگا
فارسی کا ایک مقولہ ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے دل سے، اس لیے ان کی بات جو ہے صرف زبانی نہیں تھی، وہ جو کچھ بولتے تھے دل کی تاثیر اس کے اندر ہوتی تھی اور لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. تو لاکھوں آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اپنے سلسلے کو آگے ترقی دینے کے لیے اسی سفر کے دوران جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اس زمانے میں پیر کی تلاش میں ہی تھے. تو وہ حضرت کے ساتھ ہو گئے تھے. پھر یہاں آنے کے بعد انہوں نے ان کی تربیت کی اور دلی میں ان کو مقیم فرمایا. حضرت قطب صاحب نے، جیسا کہ آج بھی وہ دلی میں مقیم ہیں، یہاں پر دلی میں بھیجا تھا ان کو. یہاں اس وقت میں نجم الدین صغرا نام کے ایک شخص وہ شیخ الاسلام تھے، اور یہ دور تھا شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ علیہ دلی کا. جی ہاں. تو یہاں سلطان شمس الدین التتمش کی طرف سے نجم الدین صغرا شیخ الاسلام تھے، لیکن معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ایک ظاہری طور پر ایک عالم ضرور تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے عالم تھے وہ، لیکن جو روحانیت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں جو کشش ہوتی ہے وہ ظاہری علم میں نہیں ہوتی. تو لوگ زیادہ کھینچتے تھے حضرت قطب صاحب کی طرف، وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ جب حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے دلی اور ملاقات ہوئی، پرانا تعارف تھا نجم الدین صغرا کا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جب خواجہ صاحب ان کے یہاں پہنچے ملاقات کے لیے تو انہوں نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شیخ الاسلامی کا غرہ شاید تمہارے دماغ میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری شیخ الاسلامی تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ایک آدمی اپنا یہاں ایسا بٹھا دیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میری شیخ الاسلامی کچھ بھی نہیں چل رہی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے قطب سے تمہیں پریشانی ہے تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اجمیر. اچھا. اور حضرت خواجہ صاحب نے حضرت قطب صاحب سے فرمایا کہ بابا تیار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو. جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو پورا شہر اور بادشاہ وقت اور سارے رعایا تمام بے چین ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، جہاں حضرت قطب صاحب کو آپ لے جائیں گے ہمیں بھی لے چلے وہیں پر. تو حضرت نے فرمایا کہ کسی ایک آدمی کی رعایت میں، یعنی شیخ الاسلام نجم الدین صغرا کی رعایت میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں اور اتنے لوگوں کا دل توڑوں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ یہیں کام کیجئے. تو اس طرح سے انہوں نے حضرت قطب صاحب کو یہاں رکھا، اور انہوں نے بھی اور تمام صوفیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا پیغام دلوں کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. بہت مختصر میں مولانا صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر آپ کا بیان آ گیا ہے. آپ کی تعلیمات پر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی درخواست کرتا ہوں. دیکھیے حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات، بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا سے جو تعلق رکھے گا وہ اللہ کے تعلق نہیں ہو سکتا. خود سے بے تعلق ہونا ہوگا تو خدا سے رابطہ بنے گا. بے شک خود ہی کو قربان کرنا پڑے گا، دنیا کی محبت کو ہٹانا پڑے گا. ظاہر ہے کہ دنیا میں آدمی رہے گا تو کھانا پینا لباس سب کچھ کرے گا، لیکن دل میں ان چیزوں کا نہیں بسایا جائے گا. اور بزرگوں نے جو ایک کہاوت، ایک مثال دی ہے کہ کشتی جب تک پانی میں ہے، کشتی چلے گی بھی پانی کے علاوہ کہیں نہیں، پانی وہی چلے گی. لیکن جب تک کشتی اور پانی ایک دوسرے سے اوپر تلے ہیں تو ٹھیک ہے. پانی جب تک کشتی اس کے اوپر ہے تو خیر ہے، اور پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو تباہی ہے. صوفیاء کرام اور حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات یہی ہیں کہ دل کے اندر دنیا اور اس کا شوق نہیں آنا چاہیے. بے شک انسانیت کی بات کہی ہے، محبت کی بات کہی ہے، اللہ کی بات کہی ہے، حق کی بات کہی ہے، حق کا درس دیا ہے. یہی بہت وقت کم ہے، ورنہ اس قدر باتیں ہیں، اس قدر کہ وقت تنگ پڑ جائے گا. سب سے بڑی چیز جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا انسانوں کو وہ تھا انسانیت کی ہمدردی. بے شک انسان. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، خیر الناس من ينفع الناس. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. حضرت خواجہ صاحب کے ہاں ذرہ برابر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا. آج تک بھی آپ دیکھیں گے تمام درگاہوں میں مسجد کے اندر تفریق ہو سکتی ہے، مندر کے اندر تفریق ہو سکتی ہے، لیکن خانقاہوں میں اور درگاہوں میں کوئی بھی آتا ہے، آج بھی مسلمانوں سے زیادہ دوسرے مذہب کے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا تمہارا کیا نام ہے، تم یہاں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے. یہ چیز خواجہ صاحب کی تعلیمات کا جوہر ہے، عطر ہے. بے شک. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک چھوٹا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالر منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. شگفتہ صاحبہ ہیں اور شبانہ صاحبہ ہیں. شگفتہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن. جی بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ ایک دوسرے پروگرام میں ایک ایسے
ख्वाब की ताबीर पूछना थी उनको, तो उस मुकम्मल जवाब नहीं मिला था। मौलाना साहब से ये पूछना है कि ख्वाब में दुल्हन दिखाई थी जिनकी शादी कुत्तों से हो रही है और वो रो रही हैं। ऐसा। एक मिनट रुक जाइए। शादी ठीक है बहन, कुत्ते से हो रही है, कुत्तों से हो रही है। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। शबाना साहिबा से बात करेंगे, हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं शबाना साहिबा। शबाना साहिबा अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। जी फरमाएं। गालिबन शबाना साहिबा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। शगुफ्ता साहिबा का ख्वाब बड़ा अजीब गरीब है। ये अभी मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि इनकी पहले शादी हो चुकी है या नहीं। उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। जी देखिए, अगर शादी अभी नहीं हुई है तो इस ख्वाब का मैसेज ये है कि आप इस्तिखारा करके फिर उसके बाद ही शादी कीजिए। बेमेल शादी हो रही है, ये अहम बात है। हाँ जी जी। और अगर शादी हो चुकी है और अब ये ख्वाब नजर आ रहा है तो बस अल्लाह ताला से बाहर सूरत दोनों शक्लों में शादी हो गई हो या न हो गई हो, इनको चाहिए कि नमाज पनाह पढ़ें 8 रकात 2-2 करके, और कुछ सदका निकाल दें जो इनकी गुंजाइश अगर है तो 500-700 रुपए से कम ना हो, तो इंशाल्लाह फिर उसका कोई मुझे असर नहीं होगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। एहसन साहब का जो आगाज़ी सवाल है वो ख्वाजा साहब की ताल्लुक़ से है, नज़र के ताल्लुक़ से है। जी देखिए, जिन साहब ने ये कहा है वो ठीक बात कही है उन्होंने। ख्वाजा साहब की नज़र है, यानी रूहानी तौर पर वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि कुछ पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करें, कभी कभार खाना बनाकर और वो गुरबा को खिलाकर उसका सवाब हज़रत ख्वाजा साहब को पेश कर दें, और कभी कभार मौका हो तो हाजिरी भी दे दें वहाँ अजमेर शरीफ। आइए नसरीन साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं बहन नसरीन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं बहन। जी, मैंने अपने बच्चे के लिए इस्तिखारा लिया था कारोबार कराने के लिए 7 रातों में। जी। तो पहली रात में मैंने ख्वाब में देखा कि हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं। सबसे मिल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और बता रही हूँ सबको कि इन्होंने एकदम बताया, पहले से जिक्र नहीं किया। और अब की हम लोग हज करने भी गए थे, तीनों लोग, बेटा भी मेरा। माशाअल्लाह। तो इसका क्या बिल्कुल फौरन हम पूछ रहे हैं नसरीन साहिबा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और है। मौलाना साहब इजाज़त हो तो एक सवाल और हम शामिल कर लेते हैं। जी फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? जी ना साहिबा फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ख्वाब में देखा है। सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ना साहिबा और सवाल पहुंचाइए हम तक। जी, हमने रात में ख्वाब में देखा है कि हम, मेरी वालिदा का इंतकाल गुस्सा पहले हो गया, वो मेरे साथ है और हम नंगे पैर, नियत बनी है मेरी, और मेरे मायके में हम जा रहे हैं और नंगे पैर हैं, और नियत पूरी बनी है। जहन में ये है कि हम जोर की नमाज पढ़ रहे हैं और नंगे पैर नियत बनी, मुझे चारों तरफ का एहसास हो रहा है, और एक गली है मेरे मायके में नजदीक में, उस गली से गुजर रहे हैं और नियत मेरी बनी हुई है 4 रकात सुन्नत की, और हम चाह रहे हैं कि हम फर्ज पढ़ रहे हैं, हमको 4 रकात फिर पढ़ते हुए मुझे एहसास ये हो रहा है कि अरे ये तो हम नंगे पैर चलते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं। गंदी मतलब नाली आदि है, सब आ रही है। बिल्कुल आपकी बात हम तक पहुंच गई है, मौलाना साहब तक पहुंच गई। मौलाना साहब, नंगे पैर नमाज पढ़े, गंदे पैर? नंगे पैर तो नमाज पढ़ते ही, इसमें ताज्जुब क्या है? तो नंगे पैर, लेकिन गंदी नालियां वगैरह आ रही, इनके दिल में ये एहसास है कि रास्ते में जो चलते चलते नमाज अदा कर रही है ना, ख्वाब में ऐसा देखा है उन्होंने। ऐसा मालूम होता है कि नमाज के सिलसिले में कुछ बेहतियाती हो रही है, वुजू में कुछ कमी रह जाती है। पाँव अच्छी तरह धोइए। पाँव धोने का मतलब यह है कि पाँव की उंगलियों के बीच में भी छोटी उंगली डालकर और पानी गुजारना चाहिए, और एड़ी पीछे से अच्छी तरह से साफ करके वुजू करना चाहिए, और जानमाज भी पाक साफ रखिए। ऐसा मालूम होता है कि जानमाज भी या जहाँ आप नमाज पढ़ती हैं वो साफ नहीं है, और पाँव भी आपके साफ नहीं है, इसका ये इशारा मिल रहा है। अच्छा, इनका दूसरा सवाल ये भी हमें मालूम हुआ है कि इनका भाई जो है 2.5 बरस से गुमशुदा है, गायब है, उसके लिए कोई दुआ वगैरह? देखिए, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 9 है। सूरह आले इमरान 3 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 9 यानी पहले रुकू की आखिरी आयत, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। इस आयत को सुबह से शाम तक हजारों बार पढ़िए, और जो लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं वो या जामिउ ये पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह बखैर आफियत बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। आरिफा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आरिफा साहिबा और सवाल पूछिए।
आरिफा साहिबा, आपसे बात मुमकिन है? जी फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी गालिबन आरिफा साहिबा से हमारा राब्ता नहीं रहा है। अफरोज साहिबा, आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी मुझे खाफी से जावेद पूछना है। मेरे बेटे में ना, बेटा हमेशा अक्सर गरीब नवाज की दरगाह दिखता है कौम में। तो हम लोग अक्सर जाते हैं, साल में 1-2 बार तो जाते हैं। तो वही पूछ रहे क्या है ताबीर क्या है? जी मनासर, किस तरफ इशारा है इसका? वही जवाब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिया था वही इनके लिए भी है। हजरत ख्वाजा साहब की रूहानी तवज्जो इनके बच्चे की तरफ है और इनके लिए ये बड़ी सआदत की बात है। इनको चाहिए कि कभी कभार कुछ कुरान मजीद की सूरतें आयतें पढ़कर इसाले सवाब कर दिया करें, कभी कभार खाना बनाकर और वो गुरबा को खिलाकर और उसका सवाब पहुंचा दिया करें। इंशाअल्लाह ताला इनके लिए हजरत ख्वाजा साहब की दुआएं हासिल होंगी। आइए यास्मीन साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। यास्मीन साहिबा बताएं। यास्मीन साहिबा, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए यास्मीन साहिबा और उसके बाद सवाल पूछिए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ना भैया के जो है बड़े बेटा, उसके सर में दर्द बहुत होती है, उलझन रहती है बहुत ज्यादा। और जो है छोटा वाला, उसके गुस्सा अगर कोई जगह से बोल दे, इतना गुस्सा, उसके कदर का गुस्सा है कि हम लोग बस बता नहीं सकते कि संभाला नहीं जाता। इतना आंखें आके पलट लेता है और बस लगता है कि क्या करे, समझ नहीं आता। उसको मारो तो लगता है हाथ पैर कांपते हैं। ये हाल है। और हमारे मेरा घर बनवा रहे, घर बनने में रुकावट बहुत ज्यादा रुकावट है। अगर बनते रुक जाता है फिर 1-2 साल। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। एक और कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, शाहिद साहब। शाहिद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं शाहिद साहब, क्या सवाल है? हमारा सवाल यह है कि अभी आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं जी लाइव, तो हमारा कारोबार एकदम बिल्कुल बंद है, काम धंधा नहीं चलता है। कारोबार में बहुत रुकावटें हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, तो हमारा काम एकदम बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए कुछ वजीब का मसला देते हैं। बिल्कुल, आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया शाहिद साहब। कुछ लम्हों का आपको इंतज़ार करना होगा। एक ख्वाब की बात हम कर लेते हैं। शबाना साहिबा का काफ़ी देर पहले, बल्कि नसरीन साहिबा का था, उन्होंने जो ख्वाब देखा है जिसमें उम्रे की उन्होंने जिक्र किया, उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो वो ख्वाब की ताबीर क्या है? किस आपने जो इस्तिखारा किया था उसके जवाब में यह आया है। जी। इसका मतलब यह है कि इंशाअल्लाह ताला आपके हालात इतने बेहतर होंगे कि आप उम्र जाने के लिए गुंजाइश पैदा कर लेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। फिर भी आप अपने बच्चे के लिए नमाज हाजत पढ़कर कभी कभी दुआ करते रहा कीजिए, अल्लाह ताला उसको तरक्की देगा। अच्छा, इन्होंने कारोबार के लिए इस्तिखारा किया था, तो उसी को मैंने जवाब दिया है। जी। इन्होंने कारोबार के लिए इस्तिखारा किया था अपने बेटे के लिए और फिर ये ख्वाब देखा है। इसका मतलब ये कि इंशाअल्लाह ताला कारोबार इतना तरक्की करेगा कि ये उम्रा और हज वगैरह भी और कर सकेंगे। हालांकि अभी हज करके आई हैं वो, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बशारत है, अच्छी बात है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहन यास्मीन के सवालात हैं, उलझन रहती है, एक बच्चे को उलझन रहती है, दूसरे बच्चे की उन्होंने बात कही कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि इंतहा ये है कि आंखें तक पलट लेता है, यानी सुर्ख हो जाती है। और ये भी बताया इन्होंने कि कारोबार की भी परेशानी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं। इनके बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चे के खास तौर पर बहुत सख्त असर है, ऊपरी असर की शक्ल में ये बात होती है। और हरगिज आप उसके ऊपर हाथ न उठाइए। हाथ उठाना और मारना पीटना उस वक्त मुफीद होता है जबकि आदमी सरकशी कर रहा हो। वो सरकशी नहीं कर रहा है, अपने आपे में नहीं है वो, इसलिए उसको सख्ती न कीजिए, बल्कि घर में सूरह बकरा पढ़वाइए। कम से कम 3 दिन तक घर में सुबह और शाम चारों कोनों में अजान कहलवाइए और अजान इतनी हल्की आवाज़ में कि घर घर के अंदर आवाज़ रहे, और सूरह बकरा पढ़वाइए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, तो इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मारना पीटना हरगिज़ मसले का हल नहीं है, काम और पेचीदा हो जाएगा। मैं पेशगी बताए दे रहा हूँ, आपने अगर मारपीट की तो कुछ और काम बढ़ जाएगा जो बेकाबू हो सकता है। ये काम कभी न कीजिए। अच्छा, घर में भी काम, घर बनाने की सारी बेबरकती उसी वजह से, वो असरात हैं, और ये उनको मारपीट करेंगे तो और तबाही खुदा न खास्ता हो सकती है, तो बिल्कुल हाथ ना उठाएं। बहन आमरा खारम हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं आमरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले, जब तक हमारी आपकी बात चल रही है।
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. आपकी आवाज हम جی तक السلام علیکم. वालेकुम میرا अस्सलाम. نام عامرہ ہے. जी, جی میں یہ سوال کرنا. सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करनी होगी جی बहन. ٹی وی کی آواز بند ہے. आप फरमाएं. जी. جی ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا. हम्म. میں نے ابھی مکان بنوایا مطلب خریدا بنایا تو اس میں ابھی کل پرسوں خواب دیکھا تھا کہ اب میں نے ایک الماری بنوائی ہے وہ ہم نے مطلب مکان بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں صبح بہت رو رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں اللہ ہم نے تو بڑی مشکل سے تو یہ مکان بنایا اور ابھی سے بیچنے کی باری آ گئی. اللہ تو اپنا رحم کر. مطلب میں خواب میں رو رہی تھی بہت. दुआ भी कर रही हैं ख्वाब में. बिल्कुल جی आपका اور ख्वाब. نماز کے لیے پوچھ رہی تھی ایک سوال کہ مرد کی اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. مرد و خاتون کی نماز میں کیا فرق ہے یہ سے اپنی بات کر. لیکن مولانا صاحب ایک سوال اور لے لیتے ہیں. ہماری فون لائن پر ایک کالر اور موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. ہیلو سعید حسن صاحب. جی سعید حسن صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. جی میں ظہیر حسن دلی سے بول رہا ہوں, جنتا کالونی چھیتر سے. جی ظہیر سب سے حسن پہلے تو صاحب میں آپ جی سلام کا پورے نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نے اتنا اچھا پروگرام چلا رکھے ہیں اور ہمیں دیدار ہو جاتے ہیں عرس کے خواجہ صاحب کے. اس سے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. ہم پہنچ نہیں پاتے لیکن آپ کے جانے سے ہم یہ سب چیز دیکھ لیتے ہیں. میں ہم سب دل سے استقبال کرتے ہیں. اور سر میرا سوال یہ ہے کہ ہماری رفیق حیات نے ابھی حال میں کچھ خواب دیکھے تھے کہ ہمارا پورا ایک میری بچی ہے عذرا, ایک میری بڑی بیٹی ہے ماہرہ, اور جی ایک میری گھر والی کا نام توسل کا نام ظہیر حسن ہے. اور انہوں نے کچھ خواب دیکھا تھا کہ ہمیں کچھ سانپوں نے گھیر لیا ہے اور سانپ کو کاٹ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں. اس کا کیا وقتوی بننا ہے صاحب؟ مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے سانپ جو خواب میں نظر آتے ہیں یہ اوپری اثرات ہوتے ہیں اور یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی کچھ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ. جی اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو آیت الکرسی کثرت سے پڑھیے, سورہ بقرہ پڑھیے, اور ابھی جیسے میں بتا رہا تھا گھر میں چاروں کونوں میں 3 دن تک صبح اور شام اذان کہلوائیے ہلکی ہلکی آواز میں, تو انشاءاللہ تعالی شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. سانپوں کا کاٹنا یہ اوپری اثرات کی علامت ہوتی ہے. آئیے 2 کالر اور ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ آپ کو جوڑیں گے. جی لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کئی سارے سوالات ہیں. احسن صاحب کا جو سوال ہے آغازی, یہ ہمارے کالر تھے, ان کا ایک سوال باقی ہے. وہ کہتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, وہی جاننا. دیکھیے نبی کہتے ہیں ہر وہ شخصیت جس کو خدا پاک منتخب فرما کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. نبی اصل میں نبا سے بنا ہے. جی نبا کے معنی ہوتے ہیں اہم خبر. تو اللہ رب العالمین کی اہم خبریں جو بندوں تک پہنچاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے, اور اسی سے ایک مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے, ایک درجہ, وہ رسول ہوتا ہے جس کو خدا پاک اپنی آسمانی کتابیں بھی عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ رسول کہلاتے ہیں, نبی بھی ہوتے ہیں, یہ رسول بھی ہوتے ہیں. چلیں شاہی صاحب کا سوال لیتے ہیں. مولانا صاحب کاروبار میں رکاوٹ ہے. دیکھیے کاروبار میں رکاوٹ ہمیشہ کسی نہ کسی خامی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے. بہترین اس کا حل یہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کریے, زیادہ سے زیادہ نماز توبہ پڑھیے, استغفر اللہ پڑھیے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح بھی شام بھی بار بار استغفار کریں گے تو روزی کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے. آئیے ہمارے 2 کالر اور موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. معراج صاحب اور شکیل صاحب. معراج صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم سر. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ کا نام معراج ہے؟ جی 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 فرمائیں آپ کا جی کیا. اتراکھنڈ سے. جی جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو صراط التسبیح پڑھتے ہیں, یہ ایک مولانا کہہ رہی ہے یہ تو نبی رسول اللہ نے پڑھی ہی نہیں تھی کبھی بھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں بچپنے سے, جب سے ہم اپنی امی کے ساتھ سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو پڑھتی ہی نہیں نا. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ غالباً سوال ان کا ایک تھا, ہم تک پہنچ گیا ہے. شکیل صاحب آپ فرمائیں. شکیل صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. جی سر میرا سوال ہے. جی میرا سوال ہے جی مجھے گھر کی پریشانی ہے, گھر کے لیے کوئی دعا بتا دیں. آپ اپنا گھر چاہتے ہیں؟ یہ نہیں, گھر میں پریشانیاں گھر میں پریشانی ہے یا گھر کی پریشانی ہے؟ گھر کی پریشانی ہے, گھر نہیں ہے میرے پاس. گھر نہیں ہے مولانا صاحب. جی دیکھیے اس کے لیے ایک دعا ہے حدیث شریف کی جو وضو کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے, وضو کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
نوٹ کر لیجئے یا ریکارڈ کر لیجئے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کو بار بار پڑھیے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، وضو کے دوران پڑھیے، وضو کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو گھر عطا فرما دے گا. معراج صاحب کا جو سوال ہے صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے، دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کی بات کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ سکتا. جی کوئی بہت ہی نادان، بہت ہی بے خبر آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی زکوٰۃ بھی نہیں دی، اس لیے کہ اتنا مال ہی نہیں ہوا جو زکوٰۃ فرض ہوتی. جی اس کا مطلب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے آتوا الزکوٰۃ، بار بار زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ کر کے دکھانے جو چیزیں تھیں وہ آپ نے اتنا دیا ہے کہ زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آئی. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اذان نہیں دی، تو آپ مسجدوں میں اذان نہیں دینے دیں گے؟ یہ بالکل ہی بے علمی بے خبری کی باتیں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اپنے چچا کو بتایا ہے اس موضوع پر. ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اور اس میں نے دکھایا ہے کہ 10 علماء نے، بڑے بڑے ابن مندہ اور دوسرے بہت سارے بزرگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی. 10 کتابیں عربی میں اور اردو میں اس پر لکھی جا چکی ہیں. جی اتنی اہم چیز ہے، سارے لوگ پڑھتے رہے ہیں. بہت بے خبر آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. چلیے یہ سوال کا جواب مل گیا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. وسیم اختر صاحب منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں وسیم اختر صاحب، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم اختر صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک عمل ہے، میں نماز کے بعد میں قبرستان جاتا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ایک جگہ لکھا تھا کہ عورتوں کا آنا گناہ کبیرہ ہے قبرستان کے اندر. جی اس تعلق سے وہ چاہتے ہیں. جی دیکھیے یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ کے ساتھ کبیرہ بھی لکھ رہے ہیں. جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سے اور اپنی وفات تک جس کمرے میں رہی تھیں اس میں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق مدفون تھے، اسی کمرے میں حضرت عمر دفن تھے. چھوٹے سے کمرے میں 3 قبریں تھیں، حضرت عائشہ ساری عمر وہیں رہیں. جی یہ بالکل غلط بات ہے جو بے احتیاطی ہوتی ہے. عورتیں چونکہ ضبط و تحمل کم ہوتا ہے، اپنے بیٹے کی قبر دیکھے گی، اپنے بھائی کی قبر دیکھے گی، زیادہ رونا چیخنا کرے گی، اس لیے منع ہے نہ جائیں ایسی عورتیں. ورنہ قبروں میں عورتوں کا جانا منع نہیں ہے. اور یہ بات امام ترمذی اور دوسرے بہت سارے علماء نے کہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ سب کے لیے منع تھا. پھر حضور نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، خبردار اب زیارت کیا کرو. اور علماء یہ کہتے ہیں یہ اجازت جو ہوئی ہے وہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے اجازت ہے. جہاں تک پردے کی اور احتیاط کی بات ہے تو بازار جانے میں بھی، سڑک پر چلنے میں اور اپنے گھر سے میکے جانے میں بھی وہاں بھی پردے کی رعایت ضروری ہے، وہ ہر جگہ ضروری ہے. یعنی پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی عمر صاحب سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. جلدی سے عمر صاحب فرما دیجیے. عمر صاحب بہت جلدی سے اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں عمر صاحب. خیریت؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا ایک خواب ہے گا، میری بیگم نے خواب میں دیکھا ہے کہ نئے نئے کپڑے خریدتے اور سارے رشتے دار جمع ہیں اور ہنسی مذاق یہ ہو رہا ہے. اس طرح یہ خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ کپڑا خریدنا خواب میں اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کی تعبیر کچھ اور بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن عام طور پر اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. پھر سارے خوش و خرم ہیں اور اچھا ماحول ہے، اس لیے امید ہے یہ بات بہتر ہے، ان کے لیے اچھی ہے. اچھا عامرہ خانم صاحبہ کے 2 سوال ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان تک بھی جواب پہنچ جائے. ان کا ایک خواب ہے، مکان انہوں نے خریدا ہے، الماری بنائی ہے اور مکان بیچ دیا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی. خواب میں یہ دیکھا ہے مکان خریدا ہے اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جو مکان انہوں نے بنوایا ہے وہ انہوں نے بیچ دیا ہے. تو ان کے خیال یہ ہے کہ ابھی تو مکان ہم نے لیا ہے اور ابھی بیچ دیا ہم نے. ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مکان میں جانا جب یہ شروع کریں گی تو وہاں جائیں تو پہلے کچھ مساکین کو کھانا کھلا دیں اور جب سامان لے کے جائیں، الماری جو دکھائی گئی ہے جب یہ سامان لے کے جائیں تو سب سے پہلے قرآن شریف اور دینی کتابیں لے کے وہاں لے جا کے رکھیں. پھر اس کے بعد دوسرا سامان جائے اور وہاں کچھ مساکین کو کھانا کھلائیں، قرآن شریف پڑھ کر کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تاکہ وہ مکان ان کے لیے بہتر ہو. بہت جلدی سے مولانا صاحب انہوں نے مرد و خاتون کی نماز کا فرق بھی جاننا چاہا ہے. دیکھیے
सारी चीज़ें वही होती हैं, बस इतना है, बुनियादी चीज़ यह है कि औरत की नमाज में मर्द के मुकाबले में पर्दे का अहतमाम ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मर्द के हाथ खुले हुए होंगे, औरत को चाहिए अपने दुपट्टे के अंदर ही हाथ ढके हुए हों। मर्द का सर का कुछ हिस्सा अगर खुला रहेगा, टोपी ओढ़ी, दाएं बाएं से बाल खुले हुए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन औरत को पूरा सर बाल ढकने होंगे। इसी तरीके से सजदे में भी सिमट कर अपने आप को इस तरह से सजदा करना होगा कि उभर के ज़्यादा नहीं, बस ये रियायत रखनी होती है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की इस ख़ास शुमारे में ख़ास रहनुमाई फरमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का। तो नाज़रीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा।